بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا سے باتوں کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ رکا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ زارون جس نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی وہ اپنا سارا وقت ابا سے باتوں میں گزار دیتا، کیونکہ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ کسی بھی انسان کے دل میں بآسانی گھر کر لیتا۔ سارا وقت ایک دوسرے سے بات کرتے رہنے کے بعد وہ اس قدر قریب ہو چکے تھے کہ بات دوستی سے محبت تک جا پہنچی تھی۔ 2 سال کا عرصہ یوں ہی گزرا تو ابا کے گھر میں اس کے رشتے کا ذکر چھڑ گیا۔ اسے سنتے ہی اس نے فوراً سے زارون کو آگاہ کرتے اپنے ماں باپ کو اس کے ہاں بھیجنے کا کہا۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان نہ ہو، میرے والدین مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ابا کی بات سنتے ہی زارون نے اسے تسلی دی اور کال بند کرتے عابدہ بیگم سے بات کرنے کے گھر سے ان کے کمرے میں آیا۔ امی دروازے پر دستک دیتے زارون نے آواز لگائی، زارون آ جاؤ۔ عابدہ بیگم جو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی انہوں نے زارون کی آواز سنتے ہی اجازت دی۔ امی مجھے بات کرنی تھی، اگر آپ فارغ ہیں تو۔ کمرے کے اندر آتے ہی اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ہاں میں فارغ ہی ہوں، آؤ بیٹھو اور بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ عابدہ بیگم نے اپنے قریب اسے بیڈ پہ جگہ دی۔ وہ امی میں نے آپ کو کچھ مہینے پہلے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا نا۔ کوئی تمہید باندھنے کی بجائے زارون نے اصل بات پہ آتے تصدیق چاہے۔ ہاں بتایا تھا، کیوں کیا ہوا اسے؟ عابدہ بیگم جو پہلے سے ہی اس کی زبانی حبا کے متعلق سب کچھ جانتی تھیں انہوں نے بغیر کسی تردید کے ہمی بھری۔ وہ امی اس کے گھر والے اس کا کہیں رشتہ دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اور ابو اس کے گھر والوں سے بات کریں۔ زارون نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو عابدہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پر فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، میں نے بس اپنی پسند بتائی ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھا زارون نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں جانتی ہوں کہ فیصلہ ہمارا ہی ہوگا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمارے فیصلے کبھی بھی تم لوگوں کی خوشی اور خواہش کے برعکس نہیں ہوتے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے عابدہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تسلی دی۔ تو مطلب میں حبا سے کہہ دوں کہ آپ لوگ اس کے گھر آ رہے ہیں؟ ان کی بات سنتے ہی زارون نے خوشی سے پوچھا، نہیں ابھی مجھے تمہارے ابو سے تو بات کرنے دو پھر بتانا، بلکہ میں آج ہی بات کر لوں گی، کیونکہ تمہاری خالو کی طبیعت خراب ہے تو شاید ہمیں کل لاہور جانا پڑے، تو ہم یہ کام بھی ساتھ ہی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ ٹھیک سمجھیں، میں ذرا ابا کو حوصلہ دے کر آتا ہوں، صبح سے اس بات کو سوچ کر پاگل ہو رہی ہے۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی زارون نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور کا درد سے برا حال تھا، اسے رہ کے زارون پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سب کے سامنے مذاق بنا۔ کہہ دیا نا نہیں دوں گا پیسے، ہوں توبہ، ایسے غصے سے مجھے منع کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں اور شاپنگ کرنے کے لیے پیسے مانگ رہی ہوں۔ گھر آ کر رونے دھونے سے فرصت ملتے ہی اس نے کوئی 20ویں بار زارون کی نقل اتارتے اسے کوسا، آپ ہی چپ کر جائیں، کیوں بار غصہ کر کے اپنا خون جلا رہی ہیں؟ رضا جو پچھلے 3 گھنٹوں سے اس کی باتیں سن کر پک چکا تھا، اس نے اب کی بار اکتاتے ہوئے اسے سمجھایا، کیوں چپ کروں میں؟ وہ بدتمیز خڑوس جلاد جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کروائی، اور وہ سر ٹونڈے کی شکل والا اس نے مجھے صرف اس کنجوس سڑے ہوئے کریلے کی وجہ سے سزا دی۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اپنے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے دباتے نور نے عزم کیا تو رضا اپنا سر پکڑتے اس کے قریب جا بیٹھا۔ ٹھیک ہے، سکھا لیجیے گا سبق، پر ابھی تو بس کریں، چھوڑ دیں اس بیچارے غریب کی جان۔ کون بیچارہ؟ وہ زار؟ وہ بیچارہ نہیں ہے، پورا 1 نمبر کا بدتمیز انسان ہے، ایسا سڑا ہوا منہ بنائے پھرتا ہے جیسے ابھی کسی کا قتل کر دے گا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور گھر سے اپنی بیوی کی جوتیاں کھا کر آتا ہے، تب بھی ساری یونیورسٹی میں مسکین سی شکل بنائے بیٹھا پڑھتا رہتا یا پھر دوسروں کو سزائیں دلاتا۔ ایک بار پھر سے نور کو سب کے ہنستے ہوئے چہرے یاد آئے تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اف آپ چپ کر جائیں، آپ کی وجہ سے میری ساری فلم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اس کی تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے رضا پھر سے ٹی وی اسکرین کی جانب متوجہ ہوا جہاں اس کی پسندیدہ فلم لگی تھی۔ میں یہاں تمہیں اپنا سمجھ کر اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتا رہی تاکہ میرا دکھ کچھ کم ہو جائے، اور تمہیں اپنی فلم کی پڑی ہے۔ اللہ کیا وقت آ گیا ہے، یہاں تو اپنا ہی خون سفید ہو چکا ہے، پر میں بتا رہی ہوں کہ اگر اب تم نے میری باتیں ٹھیک سے نہ سنی، میں بابا کو تمہاری دونوں گرل فرینڈز کا بتا دوں گی۔ سونسو کرتے نور نے اپنے سرخ ناک کو ٹشو سے صاف کیا۔ آپ ہی خدا کا خوف کریں، کچھ مجھ معصوم پر اتنا بڑا الزام، توبہ ڈریں اس وقت سے جب اللہ آپ کو ایک معصوم پر
तोहमत लगाने के जुर्म में जहन्नम में डालेगा। नूर की बात सुनते ही रज़ा ने उसे डराया, जो जहन्नम के नाम पर अपनी पूरी आंखें खोले उसे पास पड़ा कुशन उठाकर मार चुकी थी। नूर बस करो, क्या बदतमीजी है ये, और कुछ नहीं होता। सारी यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स को सीनियर ऐसे ही तंग करते हैं, तुम्हें भी थोड़ा कर लिया तो क्या हुआ। नायला बेगम जो कब से किचन में काम करने के दौरान उनकी बातें सुन रही थी, बिल आखिर उन्होंने बाहर आते उसे डांटा, थोड़ा सा तंग किया। मामा, उन्होंने मुझे एक टांग पर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगवाया। नायला बेगम के गुस्से से बोलते ही नूर ने मजीद आंखों को आंसुओं से भरा। मुझे लगा था कि आज मैं मर जाऊंगी, भरी हुई आवाज़ में कहते उसने डब्बे में से आखिरी टिश्यू निकालते अपने आंसू साफ किए। नूर की बात सुनते ही नायला बेगम ने सर पकड़ा। नूर, आप ही हौसला रखें, आप जितनी बड़ी हस्ती यूं ही इतनी छोटी सी बात पर धरती का बोझ हल्का नहीं करती, बल्कि आप जैसे अजीम लोग तो अपने घर वालों को मार कर मरते हैं ताकि उन्हें आपके ख़त्म के दाने खाने का भी मौका ना मिले। उसके कंधे पर हाथ रखते रज़ा ने संजीदगी से अपनी बात जारी रखी। वैसे मैं सोच रहा ये दानों का रिवाज पुराना हो गया, क्यों ना हम आपी का ख़त्म पिज़्ज़े, बर्गर और पिस्ते पे दिलाएं। नैला बेगम की जानिब से सवालिया नज़रों से देखते रज़ा ने उनकी राय मांगी। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारे पिज़्ज़े पिस्ते, अगर वो जार बदतमीज़ है ना, तुमसे भी 2 हाथ आगे की चीज़ हूँ। गुस्से से एक और कुशन उठाकर उसे रसीद करते नूर ने नैला बेगम को भी मुस्कुराते देखकर अपने कमरे का रुख किया। उफ, शुक्र है कुछ देर मेरे कानों को सुकून मिला। उसके जाते ही रज़ा ने बाकायदा हाथ उठाते शुक्र किया और उसे एक घूरी से नवाजते नैला बेगम अपना काम निपटाते वापस किचन की जानिब बढ़ी। अगले 2 दिन वो बुखार और टांगों में होने वाले दर्द की वजह से यूनिवर्सिटी ना जा सकी और आज तीसरे दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो पहले 3 क्लासेस फ्री होने का सुनते ही उसके चेहरे पर 12 बज गए। पता नहीं कैसे टीचर्स हैं यहाँ के, आए रोज़ छुट्टी कर लेते हैं। एक लड़की से पिछले 2 दिन के लेक्चर लेते वो लान में बैठते बुड़बुड़ाई। चलो एक काम तो अच्छा है, क्लासेस फ्री हैं तो मैं अपने नोट्स मुकम्मल कर लूँगी। खुद कलामी करते उसने रजिस्टर खोलते अपना काम शुरू किया। काम में मसरूफ से 1 घंटा गुजर चुका था जब थक हा कर उसने रजिस्टर बंद किया और अपना सर ऊपर करते गर्दन को पुरसकून करने की कोशिश की, जो मुसलसल नीचे झुकाए रखने की वजह से अकड़ चुकी थी। है अल्लाह, पता नहीं लोग कैसे इतना काम मिनटों में कर लेते हैं और एक मैं हूँ कि पूरा 1 घंटा लगाकर भी बस 4 सफ़ात ही लिखे हैं। रजिस्टर की तरफ देखते उसने झंझलाते हुए सोचा, वैसे मुझे लिखने की क्या ज़रूरत थी, मैं उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेती। हद है, ना जाने मेरा दिमाग बाद में ही वो बात क्यों सोचता है जो उसे पहले सोचनी चाहिए। अपने दिमाग में आने वाले आइडियाज़ पर खुद को बुरा भला कहते वो अपना बैग समेट कर उठी ताकि बाकी नोट्स फ़ोटोकॉपी करवा सके। पर कुछ दूर जाते ही उसकी नज़र ज़ारून पर पड़ी, जो एक बेंच पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। इससे तो मैं आज बदला लेकर ही दम लूँगी। उसकी नज़र पड़ने से पहले ही वो पास ही मौजूद दरख्त की ओट में छुपकर अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए कोई तरकीब सोचने लगी। हाँ ये ठीक है, पर ये तो बैठा है। अपने बैग से पानी की बोतल निकालते वो थोड़ा मायूस हुई, पर उसी में ज़ारून के मोबाइल की बेल हुई, जिसे रिसीव करते वो अपनी डायरी और किताबें वहीं छोड़कर बेंच से उठ खड़ा हुआ। है अल्लाह जी, आप बहुत अच्छे हैं। आसमान की तरफ देखते उसने शुक्र अदा किया और ज़ारून के बैठने से पहले उसकी पुश्त पर नज़र के जो दूसरी जानिब थी वो आगे बढ़ी और बहुत होशियारी के साथ बोतल में मौजूद पानी बेंच पे गिरा दिया। अब आएगा मज़ा। जल्दी से वापस उसी दरख्त की ओट में छुपते नूर ने आंखों में चमक लिए सोचा और ज़ारून के बैठने का इंतज़ार करने लगे, जो अब लान में चहलकदमी करने लगा था। अल्लाह जी, प्लीज़ इस जलाद की नज़र बेंच पर ना पड़े। नूर ने उसे टहलता देखकर दुआ की और बेचैनी से उसके बैठने का इंतज़ार करने लगी। अच्छा भाई, मैं आपसे घर जाकर बात करूँगा, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। अपनी घड़ी पर 11 बजते देखकर ज़ारून ने जुनैद से कहा और फ़ोन बंद करते वापस आकर बेंच पर बैठा ताकि अपनी डायरी में लिखी तहरीर को पूरा कर सके। पर बेंच पर बैठते उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, जिसे महसूस करते ही वो फ़ौरन खड़ा हुआ। शट, ये किसने किया? बेंच पर पड़े पानी को देखकर वो अपनी पैंट का हाल सोचते ही जल्दी से वापस बेंच की खुश्क जगह पर बैठा तो नूर ने अपने मुंह पर हाथ रखते बामुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल किया। किसने किया है ये सब? खफगी के मारे सुर्ख होते चेहरे से उसने अपनी चारों तरफ देखा, जहां बस इक्का दुक्का ही स्टूडेंट्स मौजूद थे। मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका जिसने ये बेशर्मों वाली हरकत की है। गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियों को बंद करते उसने अपना मोबाइल निकाला ताकि अरहम को अपनी मदद के लिए बुला सके। अब आया ना मज़ा? बड़े आए, मेरे पास नहीं है पैसे। नूर का मजाक बनवाया था ना, तो आप भुगतो। उसे मोबाइल पर मसरूफ़ देकर नूर ने बोतल अपने बैग में डाली
اور اپنا رجسٹر تھامے اس کے سامنے آئی، جو اسے دیکھتے ہی سب سمجھ چکا تھا۔ السلام علیکم زار، کیسے ہیں آپ؟ چہرے پر سنجیدگی سجائے اس نے بڑے احترام سے سوال کیا، جس پر آگ بگولا ہوتے زارون نے اسے خاص جانے کی نظروں سے گھورا۔ عابدہ بیگم نے علی احمد سے بات کی تو انہوں نے بھی زارون کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، پر ابھی نواز کی باری تھی تو اس سے پہلے چھوٹے بیٹے کی شادی کا سوچ رہے انہیں کچھ عجیب لگا۔ آپ کو نہیں لگتا عابدہ کہ ہمیں پہلے نواز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے؟ دل کی بات اپنے زبان تک لاتے احمد صاحب نے تشویش کا اظہار کیا۔ جی بالکل، پر حبا کے رشتے آ رہے ہیں تو زارون کو ڈر ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے کسی اور کو پسند نہ کر لیں، اس لیے بس وہ فی الحال اتنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں اور رشتے کی بات کریں، اور ویسے بھی ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں، ایک بار بس بات پکی ہو جائے تو پھر دونوں بچوں کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد دیکھیں گے، تب تک اللہ پاک نواز کا بھی کہیں سبب بنا دے گا۔ ان کے قریب بیٹھتے عابدہ بیگم نے تسلی دی تو احمد سے مطمئن ہوتے سب اس بات میں سارے لایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل واپسی پہ ان کے گھر بھی ہوتے آئیں گے، آپ زارون سے ان کے ایڈریس وغیرہ کا پوچھ لیں، اور پلیز ایک کپ چائے بنا دیں، سارا دن میٹنگز اٹینڈ کر کر کے سر میں درد ہو گیا ہے۔ اپنی اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے انہوں نے کہا تو عابدہ بیگم ان کی بات سنتے ہی کچن کی جانب بڑھی، جہاں زارون پہلے سے ہی موجود اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ زارون، تمہارا چائے پینے کا دل تھا تو مجھے بول دیتے۔ عابدہ بیگم نے اسے کپ میں چائے ڈالتے دیکھ کر ٹوکا، کوئی بات نہیں، اور آپ پہلے ہی سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، اب میں چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو تانگ کروں کیا؟ احمد صاحب اور ان کا کپ ٹرے میں رکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بھی تم مجھے بول دیتے، میں بنا دیتی، اور ہاں تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ حبا سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ لو، کل ہم واپسی پر ان کے گھر سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے عابدہ بیگم نے اسے خوشخبری سنائی۔ مطلب ابو مان گئے ہیں؟ زارون نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، انہیں پہلے کبھی تمہاری کسی بات سے اعتراض ہوا ہے جو آج ہوتا؟ بس تم اب یاد سے حبا سے پوچھ کے اپنے ابو کو بتا دینا۔ ایک بار پھر سے اپنی بات دہراتے انہوں نے زارون سے کہا، جس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ چکی تھی، شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں، اور میں ابھی پوچھتا ہوں ابا سے۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے زارون نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کپ اٹھاتے حبا کو یہ خوشخبری سنانے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں آتے ہی زارون نے حبا کو کار ملائی تاکہ جلد از جلد اسے ہی خوشخبری سنا سکے۔ السلام علیکم۔ دوسری بیل پر ایک کال ریسیو ہوئی تو زارون نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا، وعلیکم السلام، کیا ہوا، اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمیشہ کی حبا نے اس کی آواز سنتے ہی اس کے خوش ہونے کا اندازہ لگایا۔ اف، ایک تو تمہیں میری آواز سن کے فوراً ہی پتہ چلتا کہ میں خوش ہوں، پریشان ہوں یا اداس، پتہ نہیں کیا چیز ہو تم۔ اس کی بات سنتے زارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بتائیں نا کیا ہوا، کیوں خوش ہیں؟ اس کی بات کو اگنور کرتے حبا نے اپنے مطلب کی بات پہ آتے سوال کیا۔ وہ میں نے کہنا تھا کہ اپنے گھر کا ایڈریس میسج کر دو۔ زارون نے اپنے لہجے کو سنجیدہ کرتے آنکھوں میں شرارت بھری۔ کیوں، میرے گھر کی ایڈریس کیا کرنا ہے؟ حبا نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ وہ تم سے ملنا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کیا ہے نا، تم نے تو مجھے دیکھا ہے پر میں نے ابھی تک تمہیں تو نہیں دیکھا، تو سوچ رہا ہوں کہ دیکھ لوں تاکہ شادی والے دن مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ مسکراہٹ چھپاتے زارون نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھا۔ مطلب آنٹی انکل مان گئے؟ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے پوچھا تو زارون نے کہہ کر لگایا، تو بہت بدتمیز ہو، کیسے فوراً سے بات سمجھ جاتی ہو؟ اور ہاں امی ابو مان گئے ہیں، اب بس تم مجھے ایڈریس سینڈ کرو، کل وہ تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ زارون نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور تفصیل سے ساری بات بتائی۔ کل اتنی جلدی؟ اف زارون، میں نے تو ابھی تک کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ اس کی بات سنتے ہی ابا نے پریشانی سے کہا، تو کوئی بات نہیں، کل کا پورا دن ہے، کر لینا تیاری، اور ہاں گھر میں بھی ایک بات ضرور کر لینا تاکہ انکل آنٹی کو امی ابو کی آمد کا مقصد پتہ ہو۔ اب کی بات سیریس ہوتے زارون نے ابا سے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی مزید کشمکش میں پڑ چکی تھی۔ اچھا میں کوشش کروں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا امی میری بات سنیں گی، پر آپ پریشان نہ ہوں، میں بات کر لوں گی۔ ابا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ زارون کو تسلی دی جس نے دوبارہ اسے ایڈریس میسج کرنے کی تاکید کرتے ماہم کی کال آتی دیکھ کر اسے کچھ دیر بعد بات کرنے کا کہہ کے کال کاٹ دی۔ نور کی حرکت پر زارون کو پہلے ہی غصہ تھا، اوپر سے ارحم نے بھی یہ کہتے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ مصروف ہے۔ باڑ میں جاؤ تم اور تمہاری مصروفیت، اس کا جواب سنتے ہی زارون نے غصے سے کہتے کال بند کی اور اپنے پینٹ خوش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ نور کو کچا چبا جائے۔ اس چویل کی تو میں ایسی طبیعت صاف کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی کہ زارون علی کس آفت کا نام ہے۔
دل میں ارادہ کرتے وہ بس اپنی پینٹ کے خشک ہونے کے انتظار میں تھا، جو بالآخر 1 گھنٹے بعد ختم ہوا اور وہ اپنا بیگ اٹھاتے سیدھا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ اس چڑے کو تو آج میں ڈھونڈ کے ہی سانس لوں گا۔ مختلف کلاسیں میں دیکھنے کے بعد اس نے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کا رخ کیا تو وہ اسے راستے میں ہی مل گئی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس کا بازو پکڑ کر وہیں سیڑھیوں پر روکتے زارون نے غصے سے لفظوں کو سختی سے ادا کیا۔ مطلب کیا مسئلہ ہے میرا؟ میں سمجھی نہیں۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ جھٹکتے نور نے بے خوف ہو کر لا علمی کا اظہار کیا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیوں پانی گرایا تھا تم نے بینچ پہ؟ زارون نے بغیر کسی لحاظ کے ایک بار پھر سے اس کے بازو کو دبوچا تو نور کے منہ سے کرہا نکلی۔ اف میرا بازو چھوڑیں، توبہ کتنے سخت ہاتھ ہیں آپ کے۔ نور نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے نیچے دیکھا جہاں کچھ اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم نے کیوں میرے بینچ پہ پانی گرایا؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب کی بار زارون نے مزید اس کے بازو کو دباتے سوال کیا تو درد سے نور کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ آپ نے بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کروایا تھا۔ اگر آپ مجھے پیسے دے دیتے تو کیا میں تمہارا غلام نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات مانوں؟ اور خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے کوئی مذاق کرنے یا میرے سامنے آنے کی کوشش کی۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے اس نے نور کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوکا اور غصے سے جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتے وہاں کھڑے تمام اسٹوڈنٹس کو اگنور کرتے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ یہ زارون تمہیں کیوں ڈانٹ رہا تھا؟ رابعہ جو نور کی کلاس فیلو تھی، اس نے زارون کے جاتے ہی نور کے قریب آتے سوال کیا، جو اب روتے ہوئے اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتے باہر کی جانب چلی گئی تاکہ ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو سکے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لان میں قدرے ایک سنسان جگہ پر بیٹھتی اس نے اپنے چہرے کو ہاتھ میں چھپایا اور زارون کے رویے کو سوچتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔